آپ تصور کریں کہ وہ اللہ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آ سکتا، اللہ کی اصل معرفت نہیں ہوتی کسی کو بھی۔ مذہب اہل بیت کا آپ جانتے ہیں کہ اہم ترین موضوع کیا ہے؟ اللہ کی مکمل معرفت کسی کو بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ممکن ہے بعض مومنین کو جھٹکا لگے، حتیٰ کس کو؟ حتیٰ رسول اللہ کو۔ مکمل معرفت کیا مراد؟ اگر مکمل معرفت کا دعویٰ کریں تو اللہ محدود ہو جائے گا، بلکہ مذہب حقہ کا جو نظریہ اہل بیت کا وہ کیا ہے کہ معرفت خدا میں دن بدن حتیٰ رسول اللہ کے بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ خدا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ وہ خدا ارشاد فرماتا ہے جو روایت میں نقل ہوا، لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بہم لماتوا شوقا۔ اب آپ تصور کریں کہ وہ اللہ پیغام دے رہا ہے رسول اللہ اور ائمہ کے ذریعے سے ہمیں، لو علم المدبرون، اگر مجھ سے پیٹھ موڑ کے بھاگنے والے یہ جان جائیں کہ وہ اللہ ان سے ملاقات کا کتنا اشتیاق رکھتا ہے، تو یہ میرے اشتیاق میں اور اس شوق دیدار میں مر جائیں۔ بھاگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بھاگنے والے اگر جان جائیں کہ میں ان کے ساتھ ملنے کا کتنا مشتاق ہوں۔ وہ ملنا کیا ہے؟ وہ ملنا یہی ہے کہ کبھی کبھی انسان بیٹھے، یا اللہ، لمبی دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہو بہت اچھا ہے، کوئی منع نہیں کر رہے، کوئی ہو دعائے کمیل پڑھنے والا اور اس دعائے کمیل میں پورے اول سے آخر تک اللہ کو یاد رکھنے والا، ہم تو نہیں ہیں۔ ہم تو کبھی شرق میں جاتے ہیں، کبھی غرب میں جاتے ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے تھوڑا بہت علم ہے، تھوڑا کپڑا زیادہ ہے ادھر ادھر، باقی ہمارا کوئی دعویٰ نہیں۔ اگر کوئی اتنی لمبی دعا میں اللہ کو یاد نہیں رکھ سکتا تو یاد رکھیں جس حال میں بیٹھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے کہ یہ کائنات کے جس کی حد و حدود نہیں ہے، جس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے، یہ سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، سب کا خالق ہے۔ مجھ جیسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مخلوقات کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا آئیں اور آ کے چلی گئیں، وہ مجھے یاد کر رہا ہے، بلا رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس سے بات کروں، اور بات کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایک دفعہ کہنا ہے یا اللہ۔ اب آپ تصور کریں کہ جو انبیاء کو عشق ہے اللہ کو یاد کرنے کا، وہ عشق اس وجہ سے ہے کہ ان کو انبیاء کی معرفت ہے۔ اگر ہمیں کوئی پروجیکٹ مل جائے یا کسی کو کوئی اچھی فلم نظر آتی ہے، نیند آتی ہے، کرکٹ والے کو نیند آتی ہے، کسی کو کہا جائے کہ فٹ بال ٹیم آ رہی ہے، مثال کے طور پر ٹکٹ مل رہا ہے، آن لائن کا چکر نہیں ہے، فزیکلی جا کے لگنا ہے، 3 دن کے بعد ملے گا۔ آپ یقین جانیں 3 دن لوگ لائن میں لگتے تھے پہلے۔ انڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جب فلم ریلیز ہوتی تھی تو ان کی یہ فضیلت ہوتی تھی کہ پہلا شو ہم نے دیکھا ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے تھے۔ یہ آن لائن کی برکت ہے، یہ فضیلتیں ختم ہوگی۔ اور ان کو نیند آتی تھی اس کے بعد؟ نہ، معرفت ہے اس کی، عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں اس کے، اب ساری توجہ اسی کی ٹائم مجال ہے جو نیند آ جائے۔ ہاں، یاد خدا ہوتی ہے سے نیند آتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آیا انبیاء علیہم السلام کو درد نہیں ہوتا؟ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یاد خدا میں انبیاء کو درد نہیں ہوتا، یہ غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی صبح ان کے ورم ہوتا تھا، لیکن عشق خدا ایسا تھا کہ اس ورم کا احساس نہیں ہوتا تھا، کمر میں درد ہوتا تھا، درد کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ مولا علی کے جب تیر لگتا تھا تو ان کو درد ہوتا تھا، لیکن جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو نکال لیا جائے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ انہیں درد نہیں ہوتا تھا، معاملہ عشق ایسا انہیں خدا سے تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا ہوا۔ روایتوں میں نقل ہوا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں، آپ زندہ ہونا چاہیں گی؟ انہوں نے کہا نا، لیکن اگر زندہ ہونا چاہتی ہیں تو کیوں زندہ ہونا چاہتی ہیں؟ تو آپ جواب سنیں حضرت مریم کا تو پتہ چلے گا حضرت مریم کیوں ہے۔ اب حضرت مریم کہاں کی ہیں؟ فلسطین اس زمانے میں بھی ٹھنڈا تھا، برف باری ہوتی تھی، لہٰذا ان کے جواب میں بھی یہی موضوع آتی ہیں، اور گرمی بھی ہوتی تھی۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ زندہ ہونا چاہتی ہیں تو کیوں چاہتی ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ اگر میں زندہ ہونا چاہتی تو اس لیے زندہ ہونا چاہتی تاکہ اللہ کے لیے سرد راتوں میں عبادت کے لیے کھڑی ہوں، اور اللہ کے لیے گرم دنوں میں بھوکی پیاسی رہوں اور روزے رکھوں۔ ایسا نہیں ہے حضرت مریم کو بھوک نہیں لگ رہی، پیاس نہیں لگ رہی، ایسا نہیں ہے حضرت مریم کو وضو کرنے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے برف کا پانی ٹھنڈا نہیں لگ رہا۔ اب اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو ان کی فضیلت ہی کچھ نہیں ہے۔ اصل موضوع ہے معرفت خداوند تبارک و تعالی۔ معرفت ان کو ایسی ہے کہ عشق خدا میں غرق ہیں۔ وہی معرفت جب نصیب ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم میں سے کتنے لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہے،
ہم گناہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ اہل بیت کو چھوڑ دو، $1 ارب دوں گا، چھوڑے گا کوئی؟ نہیں چھوڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اچھے ہیں، ایسے برے نہیں ہیں ہم بھی، کبھی کبھی پھسل جاتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے کہ اللہ رسول اور ائمہ کو چھوڑ دیں۔ لیکن لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ رسول ائمہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بس اپنا اگر حساب کرنا ہو تو یہ دیکھیں کہ جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں انشاءاللہ کہ وہ معاف ہو جائیں گی۔ اصل موضوع یہ ہے خدا رسول اور ائمہ کا احترام کم نہیں ہونا۔ اگر کوئی حرام کام کر لیا تو کر لیا، استغفار کرنی چاہیے۔ اصل موضوع یہ دیکھنا چاہیے کہ دشمنان اہل بیت سے کہیں محبت تو نہیں ہو رہی، کہ جو شراب سے اور ہر گناہ سے بدتر چیز ہے۔ اور یہی وہ عشق ہے کہ امام حسین کے لیے بھی نقل ہوا، اصحاب امام حسین کے لیے بھی نقل ہوا کہ مصائب بڑھتے چلے جا رہے تو چہرہ روشن سے روشن ہو رہا تھا۔ وجہ کیا ہے کہ جان رہے تھے کہ اب ہم قتل ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے کہ جو لامحدود ہے، ہم قریب ہونے جا رہے ہیں اس سے کہ اس سے بہتر کوئی شے کائنات میں نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی نہیں ہے اس جیسا۔ یہی وجہ تھی کہ مولا امیر المومنین راتوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کس کا سجدہ کر رہے ہیں؟ کیا لطف آ رہا ہے، کیونکہ اس سے کانٹیکٹ میں ہیں کہ جس سے کانٹیکٹ میں آنے کے بعد پھر کسی کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر نظر بھی آتا ہے تو آپ جانتے ہیں انہیں کیوں نظر آتا تھا؟ یوں نظر آتا تھا کہ اس کا حکم تھا کہ یہ کام